ورنہ کیونکہ سی پیک اسی سے وابستہ ہے. آپ دیکھیں سی پیک کے اوپر جو دو طرف سے حملہ ہونا ہے جب بھی ہوگا, ایک انڈیا کی طرف سے ہوگا کشمیر کے راستے سے, گلگت بلتستان کے راستے سے, اور افغانستان کے راستے سے. اچھا چلے جاتے جاتے پوچھیں جی افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد مستقبل کیا ہوگا افغانستان کا, تو کہ تم کو نہیں پتا, میں افغان قوم کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اب آپ بلا لیں اسفندیار ولی کو بلا لیں, اور اس نے کہنا کہ میں جانتا ہوں, میں پشتونوں میں جانتا ہوں. وہاں تو قتل و غارت شروع ہو جائے. آپ افرا صاحب خٹک کو بلا لیں, آپ یہاں سے کسی امتیاز عالم کسی کو بلا لیں جو ابھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے افغان امور کا ماہر سمجھتا ہے, کوئی بھی اپنے آپ کو ایک ہی بات کہے گا کہ یہ طالبان کو جائے. حالانکہ تاریخ اس کے بالکل الٹ ہے کہ عبداللہ کا مرشد احمد شاہ مسعود اور برہان الدین ربانی اور حکمت یار جب تک رہے, افغانستان میں قتل و غارت اتنا ہوا کہ روسیوں کے زمانے میں بھی نہیں ہوتا, نجیب اللہ کے زمانے میں, لیکن طالبان آئے تو پیس آیا تھا. تو تاریخ جن لوگوں نے افغانستان کے اندر گزشتہ 200 سال کی تاریخ کے اندر سب سے پرامن دور گزارا تھا, ان کے بارے میں آج یہ لوگ تبصرے کریں گے نہیں وہاں سے وہ صورتحال ہو جائے. تو یہ ان کی دل کی خواہشیں ہیں. اور وہ طالبان نے کل ایک بڑی مزدار بات کی ہے اپنے اس کے اندر, اپنے اسٹیٹمنٹ کے اندر, ذبیحہ مجاہد کی اس سے بھی ہے اور ادھر سے ان کے, کہ یہ خواہش ہم آپ کی پوری نہیں ہونے دیں گے کہ اگر طالبان برس سے اقتدار آ گیا تو افغانستان میں قتل و غارت ہوگا. لیکن سوال تو یہ ہے کہ رکاوٹیں کھڑی کون کر رہا ہے برس اقتدار آنے کے لیے؟ مسئلہ تو یہ دیکھیں امریکہ روز بروز معاملات, دیکھیں امریکہ اس وقت چاہتا ہے کہ طالبان آ جائیں. انڈیا کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم طالبان سے نیگوشیٹ کرو. اگر طالبان نہ آنے ہوتے تو وہ کسی طور پر طالبان سے کسی طور پر مذاکرات کرتا ہے. لیکن 48 ملکوں نے ایک ہی بات ریئلائز کی ہے اور دنیا کو حقیقت کے طور پر ثابت کیا ہے کہ افغانستان میں کوئی اگر طاقت ہے طالبان ہے. صحیح, ورنہ وہ کسی اور بھی مذاکرات کر لیتا. اگر کسی اور کی کوئی حیثیت ہوتی, کسی اور کی اوقات ہوتی, اگر وہ سارے لڑے ہوتے تو کبھی نہ کرتا. امریکہ تو خوش تھا, یہ لڑتے رہیں گے ان کے. تو اب میں کل دیکھ رہا تھا وہ پوری جو فلم ہے ساری کی ساری جاری کی ہے امریکنز نے, کہ ان کا اس وقت کتنا ساز و سامان وہاں پر پڑا ہوا ہے. وہ کبھی اگر وقت ملے تو کل میں خبر کو چلانا چاہیے کہ اس وقت تو ہے ان کے ٹینکس, ان کی باقی چیزیں اتنی زیادہ ہیں جس کا سب. اب وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کو ہم نیا دے کے جائیں, نہ دے کے جائیں. اور افغان فورسز کے حوالے کا دل, افغان فورسز ہیں وہ اب ان کی کیپیسٹی کیپیبلٹی نہیں اس طرح کی, کیونکہ ظاہر بات ہے ان کے لوگ جو ڈیفیکٹ کر کے جا رہے ہیں. پاکستان کو اس کی آفر ہوئی ہے کہ آپ اس کو اونے پونے داموں خرید لیں, جیسے ہوتا ہے نیلام گھر. تو پاکستان کو ایک آفر ہے کہ آپ اس کے خرید لیں, اور وہ اس کی نیگوسیشن اب تو اوپن ہو گئی ہو رہی ہیں. لیکن اگر انہوں نے یہ چکر چلایا اور عبداللہ اشرف غنی کے تھرو کیا, تو آپ کے ابھی 2 دن پہلے جو لغمان پروونس میں ہوا ہے کہ وہ سارے کا سارا اسلحہ طالبان کے ہاتھ میں آ گیا ہے, تو پھر ہوگا یہ کہ آخر جو ہے نہ پاکستان سے پیسے ملیں گے نہ وہ اسلحہ, کیونکہ طالبان اب تک جتنا بھی لڑ رہے ہیں وہ انہی کے اسلحے سے لڑ رہے ہیں. ان کو سپلائی اس طرح تو کہیں اور سے ہو بھی نہیں سکتی. ہوتا یہی ہے کہ آپ ایک ایمبوش کرتے ہیں, ایمبوش کرنے کے بعد 2 آپ کے پاس بندوقیں آ جاتی ہیں اور اسلحہ آ جاتا ہے. ان بندوقوں سے آپ 6 والوں کی بندوقوں کو پکڑ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک ٹینک کو پکڑ لیتے ہیں, پھر کسی اور کو پکڑ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے آپ آگے چلتے ہیں. اور یہی طالبان کی شروع ہی سے اسٹریٹجی تھی کہ وہ خاص طور پر بھارت کا جو اثر نفوذ ہے یہ میرا خیال ہے کہ نہیں بڑھے گی. دیکھیں آج ایک اور بھی خبر ہے, بڑی تکلیف دہ خبر ہے ویسے, کہ ایران نے 5000 کے قریب جو پاکستانی تھے ان کو, یہ تو آن ریکارڈ ہے, یہ تو پاکستان کہتا بھی رہا ہے کہ ابھی ان کو پاس نکال دیا, پھر اس کے بعد حملہ بھی ہوا ہے یہ چیز. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرف جا رہی ہے صورتحال, کیونکہ اگر یہ انڈیا اس راستے سے, اور کیونکہ مسئلہ ذرا یہ ہے کہ کسی طور پر بھی میں اس وقت مجھے پتا ہے کہ طالبان کی جب حکومت تھی تو اس وقت بھی ایران چاہتا تھا کہ وہ کس طور پر بھی یہ طالبان کی حکومت زیادہ سروائیو نہ کر سکے. وہ جو مشہور فکر ہے نا ملا عمر کا کہ افغانستان گوند کا تالاب ہے, اس میں ایک دفعہ کوئی گھسا تو نکلا, وہ ایران کو اس نے کہا تھا. پھر جب مشرف کے زمانے میں جب بھی 9/11 ہو گیا تو اس گورنمنٹ کو سب سے زیادہ سپورٹ وہیں پر ہوتی ہے. بڑا سفارت خانہ بڑی مین سطح پہ ایران میں تھا اور بہت زیادہ ایرانی ان کو سپورٹ بھی کرتے تھے, انڈین سے وہیں آ کے ملا کرتے تھے جس زمانے میں ایران میں. تو ایک راستہ تو ہے ان کو, انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان وہاں سے استعمال کرے, لیکن افغان جو قوم ہے نا, یہ جو پورا علاقہ ہے بارڈر کے ساتھ ساتھ, یہ طالبان کے کنٹرول میں ہے. اس سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا. لیکن نا آپ سوچیں عثمان صاحب کہ سالوں جس جلال الدین حقانی کو
آپ وانٹڈ پرسن کہیں, اس جلال الدین حقانی کا بیٹا جو کمانڈر بنتا ہے وہ نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل لکھتا ہے اور آرٹیکل چھپتا ہے, اس آرٹیکل پر تبصرے ہوتے ہیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انڈیا, اسرائیل اور افغان حکومت اور کچھ اور لوگ ساتھ ہیں, وہاں کھڑے ہیں, اور امریکہ اور چائنا, ایون رشیا بھی جو ہے وہ افغانستان میں امن چاہتے ہیں, کیونکہ اگر وہ امن نہ چاہتے ہوں گے تو پھر اس کے بعد ان کی وہ ترقی اور چین سے زیادہ افغانستان میں کوئی امن نہیں چاہتا, ورنہ کیونکہ سی پیک اسی سے وابستہ ہے. اب دیکھیں سی پیک کے اوپر جو دو طرف سے حملہ ہونا ہے جب بھی ہوگا, ایک انڈیا کی طرف سے ہوگا کشمیر کے راستے سے, گلگت بلتستان کے راستے سے, اور افغانستان کے راستے سے. چلے جاتے جاتے لیکن افغانستان ہسپتال کو نشانہ بنائے گا جو مناظر اس پہ طالبان نے کہا کہ ہم نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ دیکھیں, یہ بڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ زلمے خلیل زاد نے جب انڈینز کو کہا ہے کہ تم انسان کے بچے بنو اور تم یہاں پر آ جاؤ اور طالبان سے براہ راست مذاکرات کرو, جس پہ طالبان نے, میری اطلاع تھی کہ انڈیا کو صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم تم سے مذاکرات نہیں کریں. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ انڈیا کی اب اس وقت ڈپلومیسی جو ہے پوری دنیا میں فیل ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ وہ ٹائم آ گیا. آج میں یہی پڑھ رہا تھا جو دبئی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح لوگ نکالے جا رہے ہیں, یعنی ان کے شیفز اور باقی جس نے بھی کوئی اس قسم کی بات کی ہے اس کو انہوں نے وہاں سے نکالا ہے کہ تم اس طرح کی گفتگو کیسے کر رہے ہو. 36 لاکھ کے قریب تو صرف ابوظہبی میں ہے اور اس وقت وہ اس کیفیت کے اندر ہے. تو طالبان نے بھی مکمل طور پر انکار کیا ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ ہمارے خلاف صورتحال کی ہے. 9 مئی کو ایک اجلاس ہوا ہے آپس میں, عبداللہ اور اشرف غنی, اور اشرف غنی اور انہوں نے کہا کہ 2 صدر ہوں گے بیک وقت. یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس میں گاڑی کے 2 پہیے ہوں گے. تو گاڑی کے 2 پہیے میں عبداللہ جو ہے وہ باہر کا صدر, جو نظر آنے والا صدر جو ہے وہ اشرف غنی ہوگا, اور عبداللہ کے پاس باقی سارا اختیار ہوگا. عبداللہ وہ ہے کہ جو اینٹی پاکستان ہے بڑا شروع ہی سے, اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پرو انڈیا ہے, زلمے خلیل بھی پرو انڈیا سے. انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس 9 مئی کے بعد طالبان کے اوپر جو ہے وہ ایک مکمل طور پہ ایک جو ہے نا ایکشن شروع کر دیا. ان کے مختلف فاریاب کے اندر, کندھار کے اندر, ہلمند کے باقی جگہوں کے اندر انہوں نے آپ اندازہ کریں کہ جب سے یہ ختم ہوئے ہیں, طالبان نے ایک اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک پوری لسٹ شائع کی.